قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آئے وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے محمد حذیفہ گل کراچی سے؟ نہیں جی، بالکل غلط ہے، اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں. یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا. تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا؟ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے. دیکھیں، جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا. بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے. اسے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے. لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے. تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی، مجھے تجربے نہیں تھے. تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو. تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو، تو وہ جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے. جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے. آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں، یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں، ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں. آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو، کھال تمہاری ہوئی، یہ بھی جائز نہیں ہے. قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا کیا؟ قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے. احتشام الحق. امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو، پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے، تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے. تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے. قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا. کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے. لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. جانور کے ساتھ حرام اجزاء. جانور کی جو ساتھ حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک غدود بھی ہے. یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں. نور الامین حقانی. جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے. تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں. تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو اسی طرح غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا. تو اب کیا آپ نے جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے. تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے. تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو غدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ. تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں آپ، وہ استعمال نہ کریں.